اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا او تیرے لئی جنت رب نے بنائی او تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک صاف حورا تک دیاں تیرا راہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن سننا ذرا اللہ دا قرآن فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ الحمدللہ على نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عن الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تصنعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات محترم، قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر نماز دا حکم فرمائے، نماز دی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ہے۔ انہاں 5 چیزاں دے اندروں انسان ایک چیز دا بھی، ایک رکن دا بھی تارک ہو جائے گا تے ایمان مکمل ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ پہلے نمبر تے فرمایا اللہ تعالی دی توحید دی ایمان لے کے آنا، اللہ تعالی دی توحید دا اقرار کرنا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری پیغمبر تسلیم کرنا اور ایمان لے کے آنا، پہلا رکن۔ دوسرا رکن فرمایا نماز نو قائم کرنا، تیسرا رکن فرمایا زکوٰۃ نو ادا کرنا، چوتھا رکن فرمایا حج ادا کرنا،
پانچواں رکن فرمایا تواڈی زندگی اندر رمضان آئے تے رمضان دے روزے رکھنا. اے پانچ رکن اسلام دے نے. انہاں تو بغیر انسان دا اسلام اور ایمان مکمل ہو سکدا؟ بولیے ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا. روزے کدو انسان رکھے گا؟ سال بعد ایک مہینہ رمضان دا اندے، اس مہینے اندر روزے رکھنے نے. حج انسان کدوں کرے گا؟ اللہ استطاعت عطا کرے تے پھر حج فرض ہوئے گا. زکوٰۃ کدوں ادا کرے گا؟ جدوں مال نصاب نو پہنچ جائے گا تے پھر زکوٰۃ ادا کرنی پے گی. چوتھا معاملہ نماز دا ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے اگر کوئی بزرگ ہے تے تاں بھی پڑھے گا، اگر کوئی نوجوان ہے تاں بھی پڑھے گا، امیر ہے تاں بھی نماز ادا کرے گا، غریب ہے تاں بھی نماز ادا کرے گا، بادشاہ تاں بھی نماز ادا کرے گا، گدا ہے تاں بھی نماز ادا کرے گا، صحت مند تاں بھی نماز ادا کرے گا، بیمار تاں بھی نماز ادا کرے گا، مسافر تاں بھی نماز ادا کرے گا، مقامی تاں بھی نماز ادا کرے گا. نماز تو بغیر گزارا، نماز تو بغیر گزارا نہیں. دوسرے تین رکن جیڑے نے ادو ادا کرے گا بندہ جدو انسان تے حکم لاگو ہوئے گا. مگر نماز ایک ایسا رکن ہے کہ جدے تو بغیر انسان دی چھٹی ہو سکتی نہیں. مگر آج دے ساڑھے معاشرے اندر بے نماز عام ہو چکے نے. گھران دے گھر بے نماز نے، پنڈاں دے پنڈ بے نماز نے، بڑے تو لے کے چھوٹیاں تک بے نماز نے. میرے بھائی اس دھرتی تے جتنے بے نماز بڑھتے جان گے انہاں اللہ دا عذاب بھی بڑھتا جائے گا. اے تسی ویکھیا نہیں؟ اے بارشاں دے کوئی دن نہیں، بارش ہو رہی ہے. وجہ کیونکہ اسی بے نماز ہو چکی ہے. تے جدوں بے نماز بڑھ جان گے اللہ معیشت نو تنگ کر دے گا. اپنی بات نہیں، قرآن اور نبی دے فرمان دی بات کر رہے ہیں. نمازی بندے دا اے نماز دا جڑا ذکر ہے نا، نماز دا ذکر، نماز دا مضمون ایک کوئی عام نہیں. قرآن پاک دا مطالعہ کرو. قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے نا نماز دا ذکر 750 مرتبہ ذکر فرمایا. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 750 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز دا ذکر فرمایا. اے دنیا کائنات دے لوگوں، نماز تے پابندی کرنا، نماز تے پابندی کرنا، نماز نو قائم کرنا، نماز نو ادا کرنا، اے دے تو بغیر گزارا ہو سکدا نہیں ہو سکدا. میرے بھائی جتنا نماز دا ذکر اللہ نے زیادہ فرمایا اتنا ہی اسی بے نماز زیادہ ہو چکے ہیں. نماز اور نمازی دا مقام شان اللہ نے بڑی بلند بنائی. نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے نا اپنے پاک پیغمبر نو اپنے کول بلائے تے کول بلا کے نماز دا تحفہ عطا فرمایا. تے جیڑا بندہ اس تحفے دی قدر کرے گا، نماز دی قدر کرے گا، او دی اللہ دی نظر اندر کتنی شان ہے. فرمایا اولئک هم الوارثون، اسی انہاں نو اپنی جنت دا وارث بنا دینے ہیں، جنت دا مہمان بنا دینے ہیں. جیڑا نماز دی حفاظت کر دے، جیڑا اللہ تعالیٰ دے تحفے دی قدر کر دے، جیڑا نماز تے عمل کر دے،
تے جڑا عمل نہیں نہ کردا او دی سزا کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہے اللہ تعالیٰ نو 15 سزاواں عطا کرن گے۔ کنیاں سزاواں؟ 15 سزاواں دے نال اس بندے نو 2-4 ہونا پے گا۔ 15 سزاواں سناواں تے بات ایتھے مکمل ہو جائے۔ 6 سزاواں دنیا دے اندر ملن گیاں، 3 سزاواں موت دے وقت ہون گیاں، 3 سزاواں قبر دے اندر ہون گیاں تے 3 سزاواں حشر دے اندر ہون گیاں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو انہاں سزاواں تو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو پکا تے سچا نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تے غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن نماز دی شان بے نماز دا انجام اللہ اکبر اللہ پہلا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر اللہ۔ ترجمہ سننا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا اے ایمان والو اگر توانو مدد چاہی دیئے، اگر توانو نصرت چاہی دیئے، اگر توانو کامیابیاں چاہی دیاں نے پھر 2 کم کر لو۔ اللہ کیڑے کیڑے کم کرنے نے؟ فرمایا نماز پڑھنی ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا بات نو ذرا سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا ہے۔ پتہ چلیا ایمان والا نماز پڑھیا کر دے، بے ایمان نماز نو پڑھدا، بے ایمان نماز دے قریب جاندا۔ جتنے بے نماز نے پکے بے نماز، میں نہیں اپنی بات کر رہے ہیں، قرآن فرمایا جڑا بے نماز ہے بے ایمان ہے۔ بے نماز دا ایمان دے نال تعلق ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے بھی نماز دا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا نماز نو قائم کرو، نماز نو قائم کرو، زکوٰۃ نو ادا کرو، میرے نبی دی اطاعت کرو۔ اللہ اگر نماز نو
نو ادا کرانگے اللہ تیرے نبی دی اطاعت کرانگے اللہ اگر اسی جناب زکاة ادا کرانگے ملے گا کی فرمایا لعلکم ترغمون اسی تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول کر دوانگے جیڑا نماز نہیں پڑھتا او دیتی اللہ دی رحمت او دیتی اللہ دی رحمت نہیں او دیتی اللہ دی رحمت دا نزول نہیں اے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سننا ذرا سننا اللہ تعالی نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ہونتے کہہ دو سبحان اللہ کی گل روزہ بہتا لگن ڈا پیا اچھی سبحان اللہ کو اللہ انشاءاللہ افطاری کروا دے گا ہونے نہیں اپنے وقت دے نال ذرا کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر سننا ذرا ترجمہ سننا اللہ دا قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ فرمایا نماز نو قائم کرو نماز نو ادا کرو اللہ اگر اسی نماز نو قائم کرانگے اللہ اگر اسی نماز نو ادا کرانگے ملے گا کی فرمایا پنڈوریاں دیو باسیو نماز نو ادا کرنا تھوڑی ذمہ داری ہے نماز نو پڑھنا تھوڑی ذمہ داری ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز پڑھنا تیری ذمہ داری ہے بے قیائیاں تو بچانا ساڑی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا تیری ذمہ داری ہے برائیاں تو بچانا ساڑی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا تیری ذمہ داری ہے مصیبتاں تو بچانا ساڑی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا تیری ذمہ داری ہے دکھ تکلیف تو بچانا ساڑی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا تیری ذمہ داری ہے تیری ہر بیماری نو شفا اندر تبدیل کرنا ساڑی ذمہ داری ہے اللہ اکبر اللہ اوے بیمارا نماز دے قریبات سینا اوے دکھیا نماز دے قریبات سینا اوے ٹینشن دیا مریضا نماز دے قریبات سینا اوے بے اولادیا نماز دے قریبات سینا نماز دے قریب آئیں گا اللہ دنیا کامیاب کر دیں گے کیوں نماز پڑھیا انیاں پریشانیاں مک جاندیاں نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر نماز جیڑا ہے اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے نماز دے قریب آنا ہے اللہ نے دنیا خوشیاں اندر تبدیل کر دینی ہے اے تسی ویکھیا نہیں جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز دے قریب نہیں آندے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے انہاں دا حال کی ہوندا ہے جناب مرے پہ ہوندے نے ویکھن والا انہاں دا حال نہیں ہوندا چہرے تے رونق نہیں زندگی اندر سکون نہیں کیوں والا ذکر اللہ اکبر انہوں نے اللہ دے ذکر نو چھوڑ دیتے نماز نو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ نے انہوں تے دنیا نو تنگ کر کے رکھے دیتے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے سن ذرا بے نمازی دا انجام، جیڑا نماز نہیں پڑھتا میرے ویر، اگر تو ایتھے آئے تیری اولاد نہیں آئی، جا کے اپنی اولاد نو پیغام دے دینا، اپنی بیوی نو پیغام دے دینا، اپنے بچیاں نو پیغام دے دینا۔ بے نماز دا انجام کیے اللہ تعالیٰ فرما دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جڑا ساڑے ذکر تو منہ پھیر لیندے، جڑا نماز نہیں پڑھتا، فجر نو ضائع، زور نو ضائع، عصر نو ضائع، مغرب نو ضائع، عشاء نو ضائع کر دیندے نا، اسیو دی زندگی تنگ کر دینے آ، اسیو دی معیشت نو تنگ کر دینے آ۔ میرے ویر اے ویکتے سینا اپنی دنیا دا گلات کینے، اپنے ملک دے گلات ویکھنا، سارا کچھ ہون دے باوجود معیشت تانگے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کرونا تو پریشان ہے، کوئی لاک ڈاؤن دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی کسے مصیبت اندر ہے، کوئی کسے پریشانی اندر ہے، کوئی کسے دکھ اندر ہے۔ وجہ اسی نماز نو چھوڑ دیتا ہے نا، اسی اللہ دے ذکر نو چھوڑ دیتا ہے نا، اسی اللہ دی جناب حمد و ثنا نو چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ نے ساڑی معیشت نو تنگ کر دیتا ہے نا۔ اے تے دنیا دا عذاب نا، آؤ آخرت دا عذاب سننا۔ بے نماز بندہ جڑا ہے نا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ کل قیامت دا دن کوئے گا، بے نماز کہے گا اللہ دنیا تے میں نو نظر آیا کردہ سینا، اللہ دنیا تے میں نو اکھاں عطا کیتیاں سینا، اللہ آج میں نو انا کیوں کر دیتا ہی نا۔ اوے بے نمازا بے نمازا، اوے فجر زور اثر مغربی شاد آیا کرن والے آ، سن لے کل قیامت دا دن گئے گا، بے نماز کہے گا اللہ میں نو انا کیوں کر دیتا ہی نا۔ اللہ فرمان گے دنیا تے اکھا ہون دے باوجود مسجد چے تو نہیں سی جایا کردہ، دنیا تے والا ذکر اللہ کی اکبر ساٹا ذکر تو چھڑ دیتا ہے نا، آج اسی تینو تیرے گال تے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی کتنی رسوائی دی بات ہوئے گی کہ دنیا تے اکھا ہون دے باوجود کل قیامت والے دن محشر دے میدان اندر بے نماز بندہ اکھاں تو نبینا ہو کے کدی ایدر جناب ڈگے گا، کدی ایدر ڈگے گا، اٹھان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے بے نمازا اے تے ہلے تیری سزا دی ابتدا شروع ہوئی ہے، اگے اگے ویکھ تیرے نال ہوندا کی ہے، کیوں تو دنیا تے اذان سندا رہیا، اج کی ہوندا ہے اذان ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے بیٹھک بند کر دو، جناب ٹی وی چل رہے ریموٹ دے نال آواز سائلنٹ کر دو، اذان سن کے بھی مسجد چ جانا نہیں، اذان سن کے بھی نماز پڑھنی نہیں، تے جڑا اذان سن کے بھی نماز نہیں پڑھے گا او دا انجام بڑا بیان کوئے گا۔ خدا را اپنی اصلاح کیجئے، اگر تسی بے نماز ہو، اگر گھراں دے اندر اولاداں بے نماز نے، اپنی اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اپنی اصلاح کیجئے۔ میرے بھائی اس مضمون دی بڑی ضرورت ہے، اپنے آپ نو نمازی بنائیے، کتے اے نہ ہوئے میں تے اپنی ذمہ داری ڈیوٹی ادا کرنی ہے اللہ دی رحمت دنال، تسی نمازی بن جاؤ گے فائدہ ہوئے گا، نہ بنو گے کل محشر دے دن زلالت و رسوائی دا سامنا کرنا پے گا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دا
ایک اور مقام فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا جیڑا بندہ نماز ادا نہیں کرتا وہ مشرک۔ کون ہے جیڑا نماز ادا نہیں کرتا؟ کون ہے؟ مشرک بندہ ہے جیڑا نماز دے قریب نہیں جاندا۔ اے سن میرے نبی دا فرمان، اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بندے دے درمیان اور شرک دے درمیان فرق کرنے والی ترک الصلاۃ نماز ہے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا قرآن نے مشرک آکھی ہے، میرے نبی دے فرمان نے مشرک آکھی ہے۔ میرے ویر آج اسی سمجھ لیا ہے وہی بندہ مشرک نا جیڑا اللہ دیاں صفاتاں غیر اللہ نو دے گا، وہی بندہ مشرک نا جیڑا درباراں تے جا کے نظر و نیاز پیش کرے گا، سجدے کرے گا، وہی بندہ مشرک نا جیڑا اللہ تو ہٹ کے غیراں دے سامنے سجدے کرے گا۔ نا میرے ویر قرآن نے اس بندے نو بھی مشرک آکھے ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے۔ میرے نبی نے اس بندے نو مشرک آکھے ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے۔ میرے ویر دلاں اندروں پلیکھے کڈ کے لے جاؤ، اگر تو عقل القدیس ہے، اگر بے نماز ہے تاں بھی مشرک ہے، اگر تو بریلوی ہے بے نماز ہے تاں بھی مشرک ہے، اگر دیوبندی ہے اگر بے نماز تاں بھی مشرک ہے۔ کیوں؟ قرآن نے تینوں مشرک آکھیا ہے، نبی دے فرمان نے تینوں مشرک آکھیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ فرمایا جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہے نا، قصدن چھوڑی ہے نا، وہ بندہ کافر ہے نا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا بندے دے درمیان کفر دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافر ہے نا۔ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہے کافر ہے، جیڑا بندہ نماز دے قریب نہیں آندا وہ پکا تے سچا کافر ہے۔ اج اسی سمجھئے اوہی بندہ جناب کافر ہے جیڑا کلمے تو انکار کر دے۔ نا میرے ویر کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان گھرانے دی اندر پیدا ہون تو بعد جیڑا نماز دے قریب نہیں آندا انہوں میرے نبی نے کافر آکھیا ہے۔ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ میرے ویر آج اپنے گھرانے تے نظر دوڑا تے صحیح نا، تیری بیٹی بے نماز ہے، تیری بیوی بے نماز ہے، تیری اولاد بے نماز۔ کہنا کیے قاری صاحب کہہ دینا یار تو تے نماز پڑھنا نا، تیری اولاد کیوں نہیں آندی؟ جی قاری صاحب میری مانندے نہیں، قاری صاحب میں تو بڑا کہنا وا میری آنکھیں نہیں لگ دے۔ میرے ویر دنیا دے ہر کم چیو تیرے آنکھیں لگ دے نے، روٹیاں چک کے انہاں دے پیچھے پیچھے ٹرنا ہے، بیٹا روٹی کھا لے، بیٹا روٹی نہ کھائیں گا مر جائیں گا نقصان ہوئے گا۔ میرے ویر اس معاملے اندر پیار کرنا ہے۔ جدو نماز دی واری آندی ہے پولے جے منہ دے نال کہہ دینا قاری صاحب میری من دے نہیں۔ بات یاد رکھو علاقے دا بڑا کیوں نہ ہوئے، علاقے دا چھوٹا کیوں نہ ہوئے، علاقے دا MLA کیوں نہ ہوئے، اگر بے نماز ہے نماز دے قریب نہیں آندا۔ قرآن نے نبی دے فرمان نے انہوں مشرک بھی آکھئے کافر بھی آکھئے۔ ذمہ داری دے نال بات کر رہے ہیں، اگر تیری اولاد بے نماز ہے سمجھ لے تو اپنے گھر دے اندر ایک کافر بندے نو پال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا را
اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمازی ایسا عمل ہے جنہوں چوکاں دے اندر کھڑا ہو کے ضائع کر دینا ہے۔ ایک نمازی ایسا عمل ہے جنہوں اپنی حویلی اندر بیٹھ کے ضائع کر دینا ہے۔ ایک نمازی ایسا عمل ہے اپنی تجارت دی وجہ تو ضائع کر دینا ہے۔ میرے ویر دنیا دے ہر کم تو ضروری، بولیے دنیا دے ہر کم تو ضروری نماز ہے۔ اگر تیری نماز نہیں تو تیرے واسطے دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تیری تباہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، جڑا جڑا نمازی اونچی آواز نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبی دا فرمان ذرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے جڑا بندہ پہ نماز دے قریب نہیں آندا، میرے نبی نے فرمایا میرا دل کر دے میں ایک مؤذن نو حکم دما اذان کہے، اذان گو جائے جماعت واسطے کہ جناب اپنے صحابی نو کہا مصلی تے کھڑے ہو کر کے جماعت کرائے، اور میں چند صحابہ نو اپنے نال لے کر کے جاواں۔ کتھے اے سننا ذرا، میں اپنے چند صحابہ نو نال لے کر کے جاواں، انہاں دے گھراں نو جلا کے راکھ کر دواں، جڑے نماز دے قریب نہیں آندے، نماز نہیں پڑھ دے۔ اوے میرے ویر نماز دا وقت ہوندا ہے نا، اپنے گھر اندر بیٹھا رہنا، نماز پڑھ نہیں آندا۔ نماز دا وقت ہوندا ہے نا، اپنی ڈیوٹی تے کھڑا رہنا ہے، نماز پڑھ نہیں آندا۔ نماز دا وقت ہوندا ہے نا، ایتھے رکشے سٹینڈ تے کھڑا رہنا ہے، سواریاں دا انتظار کردا رہنا ہے۔ نماز دا وقت ہوندا ہے نا، جناب اپنیاں بیٹھکاں دی اندر اپنیاں مجلساں لگا کے بیٹھا رہنا ہے، نماز نہیں پڑھدا۔ سن ذرا، جڑا نماز نہیں پڑھدا، میرے نبی فرماندے نے میرا دل کر دے انہاں نو گھراں سمیت جلا کے راہ کر دواں۔ پھر میرے نبی فرماندے نے مینوں بچیاں دا عورتاں دا خیال آ جاندا ہے نا، اس کر کے میں اے عمل نہیں کردا۔ میرے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا، میرے ویر نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، خدا را نمازی بن جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے انج کر کے میں آرام کردہ بھی آئینا، میرے کل دو فرشتے آندے نے، انج میں نو اٹھا دینے، اٹھا کر کے لے کے چلے جان دینے۔ ایک بندے دا میں عالم ویکھے آئینا، ادھر ویکھنا ذرا میرے ویر، ادھر ویکھنا ذرا، ایک بندے دا عالم ویکھے آئینا، انج کر کے نو لٹایا گیا آئینا، لٹان تو بعد وہ دے سر دے تھلے کا پتھر رکھیا گیا آئینا، رکھن تو بعد انج جناب وہ دے سر دے قریب ایک بندہ پتھر لے کے کھڑا ہے نا، انج دے سر تے پتھر مار دینا، او دا سر جناب جو کچھ لیا جاندہ ہے نا، اے دنیا دا عالم نا، اگر کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، کسی دا سر جناب پھس جائے نا، کچھ لیا جائے جناب پورے پنڈالے آندے نے فلاں بندہ جناب ویکھیا نہیں گیا۔ میرے ویر بے نماز دا سر کچھ لیا جائے گا، میرے نبی فرمانے نے جو بندہ پتھر لین واسطے جاندہ ہے نا، دوبارہ آندہ ہے نا، سر دوبارہ اپنی حالت آ جاندہ ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر فرمانے نے اس طرح ہمیشہ انہوں اس عذاب دنال 2-4 گنا پے گا۔ میرے ویر اپنا سر اگر کچلن تو بچانا چاہنا ہے، اگر ایسی عذاب تو بچانا چاہنا ہے، نمازی بن جا، نمازی بن جا، اپنی اولاد نو نمازی بنا لے۔ میرے پاک پیغمبر فرمانے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت والے دن
دن سب تو پہلا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، فرمایا کل قیامت والے دن سب تو پہلا جڑا حساب نا نماز دا لیا جائے گا، جڑا بندہ نماز دے حساب اندر کامیاب نا او دے دوسرے اعمال بھی ٹھیک نے، جڑا بندہ نماز دے حساب اندر ناکام ہو گیا، نماز دے حساب اندر ضائع ہو گیا، او دے دوسرے اعمال بھی ضائع ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اگر تو نمازی نہیں تے جتنے مرضی صدقہ و خیرات کر لے، جو مرضی نیکیاں کر لے، اگر تو بے نماز ہے تیرے دوسرے عمال دی بھی اللہ نو ضرورت نہیں۔ میں تینج کماں گا اگر تیرا حج ہے تو بے نماز ہے حج تیرا قبول نہیں، اگر جناب تو روزہ رکھ دے بے نماز ہے نماز دے قریب نہیں، تیرا رمضان ضائع، زکوٰۃ ضائع، قربانی ضائع۔ جیڑا بندہ نمازی نہیں، ہر عمل نو قبول کروان تو پہلا کی بننا پے گا؟ نمازی بننا پے گا۔ اگر بے نماز ہے تیرے کسی عمل دی اللہ نو ضرورت، کسی عمال دی اللہ نو ضرورت نہیں۔ میرے بھائی اپنے آپ نو نمازی بنائیے، اپنے آپ نو اللہ دے حضور سجدہ کرنے والا بنائیے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ او تیرے لئی جنت رب نے بنائی، او تیرے لئی رب نے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک صاف حوراں تک دیاں تیرا راہ۔ کیوں بھائی حوراں دی ضرورت ہے کہ سارے نو ہے نا؟ الحمدللہ۔ کیوں؟ اللہ نے بنائیاں ساڑے واسطے نے، مگر او دے واسطے نماز پڑھنی پے گی، نماز دے قریب آنا پے گا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ دا قرآن سننا ذرا، اللہ دا قرآن فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ میرے ویر نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ گے دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ اگر نمازی نہیں دنیا بھی ناکام ہے، آخرت بھی ناکام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ نمازی ہے نا، جڑا بندہ نماز پڑھ دے نا، جڑا بندہ نماز دے قریب آندے نا، جڑا بندہ نماز دی حفاظت کر دینا، کل قیامت والے دن اللہ انہوں نور عطا کرنگے، اللہ برہان عطا کرنگے، اللہ نجات عطا کرنگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نماز دی سفارش قبول کرنگے۔ اور جڑا بندہ بے نماز سننا، بے نمازیا سننا، فرمایا جڑا بندہ بے نماز کل قیامت والے دن انہوں
نور بھی نہیں ملے گا، انہوں برہان بھی نہیں ملے گا، انہوں نجات بھی نہیں ملے گی، انہوں دلیل بھی نہیں ملے گی، ملے گا کہ اللہ فرما دینے میرے پیغمبر فرما دینے مسند احمد دی روایت ہے، سنن دارمی دی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر راوی نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ بے نماز نو قارون دے نال، حامان دے نال، فرعون دے نال، ابی بن خلف دے نال جناب انہاں دا ساتھی بنا کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اج ہر بندہ ہی چاہندے مینوں ساتھی ملے، نیک ملے، تے بے نماز کتنا برا بندہ ہے کہ انہوں ساتھ ملے گا قارون دا، حامان دا، فرعون دا، ابی بن خلف دا۔ اے چارے بہت بڑے کافر نے، چارے بہت بڑے اسلام دے دشمن نے۔ تو میرے بھائی اسلام دے دشمنہ دے نال بے نماز نو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا۔ اس مقام تھے نا میں ایک بات تو انہوں سناوا، اگر تو سمجھنا ہے نا میں بڑا جناب امیر بندہ ہوا تے میری دولت دی وجہ تو میری نماز ضائع ہو رہی ہے۔ قارون کتنا بڑا امیر سی پتہ ہے سارے انہوں کہ نہیں؟ غالباً مفسرین نے فرمایا 100 اونٹ او دے خزانے دیئے چابیاں اٹھایا کردہ سی۔ کتنی تیرے کول دولت ہے جس دولت تے مان کر کے بے نمازی بنے؟ فرمایا انہوں قارون دا ساتھی بنا دیتا جائے گا، جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اور فرمایا اگر تینوں اپنی بادشاہت دے مانے نا، فرعون بہت بڑا بادشاہ سی، فرعون بہت بڑا بادشاہ، کتنا بڑا؟ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ نو رب کہن والا اتنا بڑا بادشاہ۔ فرمایا اگر بے نماز بندہ اپنی بادشاہت مان کر کے بے نمازی ہے، فرمایا انہوں فرعون دا ساتھی بنا دیتا جائے گا۔ اگر کسی بندے نو اپنی وزارت یقین ہے، فرمایا انہوں حامان دا جناب ساتھی بنا کے جہنم دے اندر سٹیا جائے گا۔ اگر کسی نو اپنی تجارت مانے، فرمایا انہوں ابی بن خلف دا ساتھی بنا کے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ میرے بھائی اس دولت دی وجہ تو، اس وزارت دی وجہ تو، اس بادشاہت دی وجہ تو نماز نہ ضائع کر، ورنہ انہاں دے نال ہی جہنم دے اندر سٹیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کیڑی جہنم؟ سٹنا کتھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَزَاءُ الصَّلَاةَ، جیڑا بندہ دنیا تے نماز نو ضائع کرنے والا ہے، جہنم دے اندر ایک وادی غی نامی تو وادی ہے، فرمایا اس کنویں دے اندر سٹیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے گئی نامی کنواں کیا ہے؟ فرمایا جنت دے درجے بلندی تیرے، جہنم دے درجے نیچے نے۔ فرمایا سب تو نیچے والا کنواں جڑا ہوئے گا او دے اندر جہنمیاں دی پیپ ہوئے گی، جہنمیاں دا خون ہوئے گا، گند ہوئے گا۔ اس کنویں دے اندر جناب بے نمازی نو سٹیا جائے گا، پیاس لگے گی، اللہ فرمان گے اے خون تے پیپ تیرے واسطے، عرض کرے گا اللہ اے کوئی پین والی چیز ہے؟ اللہ فرمان گے ظالمہ بدبختہ اذان سن کے نماز نو چھوڑنا سا، نماز کوئی چھڑن والی چیز سی؟ نماز تو نہیں پڑھی دنیا تے، آج تیرا یہی حال ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے بھائی نمازی بنیے، نمازی بنیے۔ اللہ دے قرآن دا نا ایک اور مقام جدوں اللہ فیصلہ فرما دیں گے جنتی جنت اندر، جہنمی جہنم اندر، تے جنتی کہن گے اللہ فلاں بندہ میں نے نظر نہیں آندا پیا، فلاں بندہ
علاقے دا چودھری سخاوتاں کرن والا نظر نہیں آندا پیا، فلاں امیر بندہ نظر نہیں آندا پیا، اللہ فلاں جناب چیئرمین بندہ، فلاں لمبردار بندہ نظر نہیں آندا پیا۔ اللہ فرمان کے ویکھنا چاہندے ہو؟ جی اللہ ویکھنا چاہندے۔ اے سن ناظرہ، میں بھی تانوں دکھاواں کہ جیڑا بندہ دنیا تے امیر ہو کے نماز نہیں پڑھدا کتھے ہوئے گا؟ اللہ اکبر اللہ، اے سننا ذرا سننا، اللہ انج کر کے جناب انہاں دے بیلیاں نو انہاں دے ساتھیاں نو انج جناب آمنے سامنے کرائے گا، انج ملاقاتاں گونگیاں نال انج سامنے آ جان تو بعد انج جناب جنتی کہن گے اوے تانوں کی بنیا، تسی تے دنیا تے بڑیاں سخاوتاں کردے سی نا۔ اے سننا، اگر کوئی اس مجلس اندر کوئی امیر آیا ہے تاں بھی سنے، کوئی غریب آیا ہے تاں بھی سنے، کوئی نوجوان آیا ہے تاں بھی سنے، کوئی بزرگ آیا ہے تاں بھی سنے۔ اللہ اکبر اللہ، ہیں جی جناب جنتی سوال کرنگے دنیا تے تواڈیاں بڑیاں لہراں بیراں سینا، دنیا تے بڑیاں تواڈیاں عزتاں سینا، ہر بندہ تانوں سلام کریا کردا سینا، اج کی بنیا نا، اج کی معاملہ بنیا نا۔ خدا را میرے ویر اگر تو بے نمازی ہے جتنا مرضی عزت والا ہے، کل قیامت والے دن ذلت والا ہو جائے گا۔ دنیا تے تیری کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی گل نہیں، اگر تو نمازی ہے کل قیامت والے دن اللہ تینو عزت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، ہیں جی جناب سامنے گون گے ہن جناب بے نماز جواب دین گے، اسی تواڈے نال کیوں نہیں ہے؟ قالوا لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین۔ اوے ساڈے کولوں پوچھن والے ہو، اوے ساڈے کولوں سوال کرن والے ہو، تسی دنیا تے سانوں نماز دی دعوت دیندے بھی سی، اسی بہانے لگا دیا کردے سن، جناب کپڑے خراب نے، میں فلاں کم کردا پیا، میں جناب فلاں تجارت کردا پیا، میری فلاں مصروفیت نے۔ اللہ اکبر، قالوا لم نکو من المصلین، اج کر کے جناب جنتی ویکھن گے جہنمی رو رو کر کے کہن گے اللہ نے سانو نماز دی وجہ تو ساڈا اے انجام بنا دیتا ہے نا۔ میرے ویر جسم سڑیا ہوئے گا، میرے ویر آگو بکا کر دی گون گے، پیاسے گون گے، چہرے دیاں رونقاں ختم ہون گیاں۔ میرے ویر اگر چاہنا ہے اللہ کل قیامت والے دن عزت عطا کر دے، پھر اپنے آپ نو نمازی بنا لے، اپنے آپ نو نمازی بنا لے۔ جڑا نماز نہیں پڑھدا، سلف صالحین دی نظر اندر نا، میں کل مطالعہ کر رہی ہوں تو میری سامنے بات ہے، میں کہ اللہ اکبر، بے نماز صحابہ کرام دی نظر اندر اتنا برا۔ سیدنا عمر فرمان دینے لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہے او دا اسلام دے نال کوئی تعلق، بولیے او دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ جیڑا اسلام نماز نہیں پڑھدا، اپنے آپ نو تو جتنا بڑا مرضی ٹھیکیدار دین دا سمجھ، اگر تو نمازی نہیں تو تیرا اسلام مکمل نہیں، اسلام مکمل۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو کسی سوال کرنے والے نے سوال کیتا، علی جی فلاں عورت جیڑی ہے نا نیک کم ہر کر دیے مگر پکی بے نماز، تو سیدنا علی نے فرمایا من لم یصلی فہو کافر، فرمایا عورت پکی کافر ہے۔ کون ہے؟ عورت پکی کافرہ ہے۔ نیک اعمال جتنے مرضی نے، اگر بے نماز ہے اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کر دی، فرمایا پکی کافرہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے فلا دین لہو، ایسے بندے دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں جڑا بے نماز ہے۔
اور جتنے بھی امام گزرے نے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، چوں امامہ دا متفق فیصلہ ہے جڑا بے نماز ہے کافر ہے، بے نماز دین تو خارج ہے، بے نماز واجب القتل ہے، بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، جڑا نماز دے قریب نہیں آندا۔ میرے ویر ویکھتے سی اپنے معاشرے اندر کتنے بے نماز ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جنہ دا نام لے کے کھیراں کھانیاں سوکھیاں، جنہ دا نام لے کے جناب 11ویں منانیاں سوکھیاں نے، مگر گل نو مننا مشکل ہے۔ غنیت الطالبین اٹھائیے، فرما دے نے جڑا بندہ بے نماز ہے نا، ایسے بندے دا جنازہ نہ پڑھو، جنازہ بھی نہ پڑھو نہ پڑھاؤ، اور مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن بھی نہ کرو۔ اتنا برا بے نماز۔ اگلی بات فرمانے بے نماز خنزیر تو برا ہے۔ دلیل کیا؟ خنزیر جیڑا ہے نا، صبح صبح اٹھ کے کی کہندے، اللہ تیرے کہ میں دعا کرنا، دنیا دی ہر چیز نو میرے متھے لا دیں، بے نماز نو نہ لائی۔ میرے بھائی کتنا برا بے نماز ہے۔ خدا را اپنے آپ نو اچھا بنائیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اپنے آپ نو عبادت کے اندر کلونڈ کیجئے، اپنے آپ نو نمازی بنائیے۔ نمازی بنانا تیری میری ذمہ داری ہے، عزت عطا کرنا اللہ دی ذمہ داری ہے۔ جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ دنیا تی عبرت دا نشان بنا دیندے نے۔ 2-4 منٹ دی گفتگو سننا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دنیا تے اس بندے نو جناب عبرت دا نشان بنا دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او کاڑا دے کے شیخ الحدیث نے شیخ عبدالحلیم رحمہ اللہ انہاں دے کول ایک جناب بوڑھا بندہ آندا ہے نا، بزرگ آندا ہے نا، آ کے عرض کر دے استاد جی میں نماز سکھنا چاہنا ہے، استاد جی میں نماز سکھاؤ نا۔ تو شیخ صاحب نے نا جدو ایدی عمر وال ویکھیا تو ویک کر کے نا شیخ صاحب بڑے تعجب اندر فرما دینے ہوئے تیری عمر 80-90 سال ہو گئی ہے، ساری زندگی کی کرتا رہے ہیں، ہون نماز سکھنا ہے، ہون تیرے منہ تے چٹے آگے نے، ہون نماز سکھنا ہے۔ ڈانٹیا اس بندے نے، اس بزرگ نے کیا شیخ صاحب میں نو جو مرضی کر لو، میں نو نماز ضرور سکھائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شیخ صاحب فرماندے نے گل کیے ماجرا کیے کیوں نماز تو سکھن آیا؟ کہندا شیخ صاحب میں قبرستان دی اندر قبراں نکالن دا کام کریا کردا، ایک دن 2 قبراں دا آرڈر آیا نا، سننا پنڈوریاں دی عباسیہ اردا گرد تو تشریف لے کے آن والے آ، سننا ذرا سننا شیخ صاحب 2 قبراں دا آرڈر آیا نا، 2 قبراں نکال دتیاں نے، ایک میرے نال اور ساتھی نا، انج کر کے جناب سورج بالکل جناب سورج دی تپش تنگ کر دی پئی ہے نا، انج کر کے دوسرا ساتھی کہندا ہے قبراں تیار ہو گئیاں نے، کیوں نہ میں اپنے گھر اندر چلا جاواں، جدوں آن گے میت دے ورثا انہاں دے کولوں پیسے لینا، تو بھی گھر دی اندر آ جانا۔ عرضہ کردا شیخ جی انج میرا ساتھی اپنے گھر اندر چلا گیا ہے، دائیں بائیں میں ویکھیا کوئی درخت نہیں نظر آیا، انج میں قبر دی اندر لیٹ گیا، قبراں نکال نکال کے ڈر ختم ہو گیا سینا، قبراں نکال نکال کے انہاں قبراں تو ڈر تیاندا نہیں سینا، انج میں قبر دی اندر آرام کرن لگ پیا، انج لیٹیاں نا قبر دی اندروں مینوں اگ محسوس ہوئی ہے نا، سننا میرے پنڈوریاں دی عباسیہ، انج میں فوراً باہر نکلیا، اپنے آپ نو ہوش اندر لے کے آندا، میں کیا کوئی گل نہیں خیال ہوئے گا، دوسری قبر دی اندر داخل ہویا، انج میں اس قبر دی اندر لیٹیا نا، لیٹ دیا نالی
مینو سکون دی نیند آ گئی ہے نا لیٹ دیا نالی مینو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے نا لیٹ دیا نالی نا مینو آرام محسوس ہویا ہے نا انج میں جناب اکھ لگ گئی ہے نا آ کے قبر والیاں نے آ کے میت والیاں نے مینو اٹھایا ہے نا کہندے نے بابا جی اٹھو نہ تا میں جھٹیاں مینو انہوں نے پوچھیا کیڑی قبر دی اندر اسی اپنا جناب میت نو دفن کریے میں کیا اے دو قبرانے انہاں دوواں دے اندر جدے مرضی اندر دفن کر لو انہاں نے اس قبر دا انتخاب کیتا ہے نا جس قبر دے اندر جناب والا منو آگ بردا آگ محسوس ہوئی ہے نا انج اپنی میت نو دفن کیتا ہے نا میرے ویر خدا را تو بن کے پیغام دینا چاہنا کتے اے نہ گئے تو بے نماز ہے تیری قبر دی اندر آگا جائے کتے تیری اولاد بے نماز ہے تیری اولاد دی جناب قبر اندر آگا جائے مرنا سب نے زندگی موت کی امانت ہے نا انج اپنی میت نو انہوں نے دفن کیتا ہے نا چلے گئے نے دوسرا بندہ آیا ہے نا انج کر کے دوسرے بندے نو اس قبر دی اندر دفن کیتا ہے نا کرن تو بعد انج جناب مٹی ڈال دیتی ہے نا دعا گو گئی ہے نا میں ایک بندے نو پوچھیا یار دو تازیاں قبراں کڈیاں نے دوناں دے اندر میتاں آ گئیاں نے اے کی کرتا رہیا ہے تے اے کی عمل کرتا رہیا ہے نا اس بندے نے دسیا انہیں کیا بابا جی اے بندہ علاقے دا بڑا امیر ترین آدمی ہے نا بے نماز نماز دے قریب نہیں سی جاندا انہوں جیڑا بندہ کہندہ سینا نماز پڑھیا کرنا کہندہ نمازاں پڑھیاں پڑھائیاں نے اے جگ مٹھا اگلا جگ کس ڈٹھا اللہ اکبر اے او بندہ نا جیڑا بندہ لاکے دا بڑا ہی غریب ہے نا بڑا ہی ماڑا بندہ ہے نا مگر جدوں اذان دیئے نا انج کر کے جناب مسجد دی اندر چلا جاندہ ہے نا نماز پڑھیا کر دے نا میرے ویر واقعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تی عبرت دا نشان بنا دیتا فاتبیرو یا اولی الابصار اللہ نے دنیا تے بے نماز نو عبرت دا نشان بنا دیتا ہے اللہ اکبر میرے بھائی جڑا بندہ نمازی نہیں او دی قبر اندر سکون ہے جڑا نمازی نہیں او دی زندگی اندر سکون نہیں قبر اندر سکون نہیں حشر اندر سکون نہیں جڑا بے نماز ہے اللہ انہوں جہنم رسید کر دے گا میرے بھائی نمازی بندہ دنیا تے بھی شان والا آخرت اندر بھی شان والا یاد رکھو نماز ایک ایسا عمل ہے معافی نہیں اللہ میں بیمارا فرمایا تو جناب جنج پڑھی جاندی ہے پڑھ لے مسافرہ دو پڑھ لے اللہ جناب میں قضا کرنا قضا ہو گئی ہے قضا پڑھ لے معافی نماز اندر معافی نہیں لچک ضرور ہے نماز اندر معافی نہیں جناب ایدی اندر گنجائش ضرور ہے میرے بھائی اپنے آپ نو نمازی بنائیے یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی اطاعت کیا ہے اللہ دے رسول دی اطاعت کیا ہے نماز پڑھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری ایام نے پیغام دے کے گئے وصیت کر کے گئے الصلاۃ کائنات دے لوگو میری امت دے لوگو نماز تے پابندی کرے آجے نماز تے پابندی کرنا تو آڈا کام میں جنت عطا کرنا میرے اللہ دی ذمہ داری ہے جنت لینا چاندی ہو سارے انشاءاللہ میرے بھائی رمضان دا مہینہ ہے اپنے آپ نو نمازی بنائیے پیچھے جو ہو گیا اللہ دے کلو معافیاں منگیے اور اپنے آپ نو پکا تے سچا نمازی بنائیے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سنو نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے بھائی عشر تقریباً ہر ساتھی دی فصل کار دے اندر آ رہی ہے
درس اندر بھی پیغام دیتا سی ہر ساتھی اپنا اپنا عشر جیڑا ہے اپنے پنڈ دے غربا یتیمہ مسکینہ نوں پہنچاؤ اپنے مدرسے دا خیال فرماؤ اپنی مسجد دا خیال فرماؤ اور تانوں سارے نوں پتہ ہے اج صبح گرائی نہیں ہوئی مسجد واسطے ہر ساتھی بڑھ چڑھ کے مسجد دے نال تعاون فرمایا جے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعواہم عن الحمد